نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کے علماء کرام کی طرف سے، ائمہ و خطباء کی طرف سے ایک مہم جاری ہے، ان کی طرف سے ایک کوشش اور کاوش ہو رہی ہے، اور وہ کوشش یہ ہے ان کی طرف سے کہ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو ان علماء کرام کی یہ کوشش، یہ محنت، یہ لائق تحسین بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے، اور وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور پورے ملک میں جہاں کہیں بھی علماء کرام ہیں، مسلمان ہیں، عام ہمارے مسلمان نمازی بھائی ہیں، تبلیغی بھائی ہیں، ان سب کو چاہیے کہ ہم اس مہم کا حصہ بنیں اور سختی سے اسرائیلی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کریں۔ اس پر ایک تو ہمارے جو ڈیرہ اسماعیل خان کے علماء کرام جنہوں نے یہ کوشش شروع کی ہوئی ہے، وہ سب قابل تحسین بھی ہیں، لائق تعریف بھی ہیں، مبارکباد کے بھی مستحق ہیں، اور الحمدللہ اس کے بہت ہی اچھے نتائج آ رہے ہیں۔ اس وقت فلسطین اور اسرائیل کا جو مسئلہ ہے، اس میں ہم 4 طرح سے فلسطین کی مدد کر سکتے ہیں، اسرائیل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسرائیل کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ لوگ سب مل کر اپنے تہجد کے اندر، فرائض کے بعد، ہمارے ذکر و عبادات کے بعد، تلاوت کے بعد، جب بھی ہم اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ان دعاؤں میں ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں۔ اور دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ جل جلالہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے فلسطین کی حمایت و اسرائیل کی مخالفت کی، کہ ہم سوشل میڈیا پہ، اب سوشل میڈیا میں چاہے ہمارے پاس وہ ٹویٹر ہو یا انسٹاگرام ہو یا ہمارے پاس فیس بک ہے یا کوئی بھی ایسا ذریعہ، یا ہمارے پاس کوئی یوٹیوب چینل ہے، تو ہم اس چینل کے ذریعے سے فلسطینیوں کی جو حق خود ارادیت کی ایک جنگ ہے، وہ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس آزادی کی جنگ کی باقاعدہ حمایت بھی کریں، ان کی مکمل تائید بھی کریں، ان کے ساتھ تعاون کا بھی اعلان کریں، ان کے ساتھ حمایت کا بھی اعلان کریں، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہم اسرائیل کی دہشت گردی، ان کی بربریت، ان کے ظلم کی برمراہ ہم مخالفت بھی کریں، ان کی مذمت بھی کریں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم ان کے ظلم کو بے نقاب کریں۔ یہ دوسری صورت ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم مالی طور پر اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں۔ ان کو کپڑے کی ضرورت ہے، ان کو خوراک کی ضرورت ہے، ان کے شہداء کو کفن کی ضرورت ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس چھت نہیں ہے، ان کے پاس ان کو ٹینٹ کی اور کمبل کی ضرورت ہے۔ تو ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق، اور جہاں مناسب سمجھے کہ جو لوگ فلسطین کے ساتھ اس وقت رابطے میں ہیں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، یہاں سے مال اور نقدی بھجوا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تیسری صورت فلسطینیوں کے ساتھ حمایت کی اور اسرائیل کی مخالفت کی یہ ہے کہ سختی سے اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، کہ اسرائیل کی مصنوعات میں سے کوئی ایک بھی چیز نہ میرے گھر میں آئے گی، نہ مارکیٹ میں آئے گی، نہ میری دکان کے اندر دکان کا حصہ بنے گی۔ اور اس پر حضرت اقدس فقیہ الملت والدین، محمود الملت والدین، فقیہ هذه الامہ، حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کا فتویٰ ہے، فتاوی مفتی محمود جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 254 پہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے کسی نے پوچھا ہے کہ حضرت یہود کی اشیاء کا استعمال یا اس کو خریدنا کیسے ہے؟ تو مولانا مفتی محمود صاحب نے جواب دیا ہے کہ یہود کو مالی طور پر نقصان پہنچانا یہ عمل صالح ہے، اور یہود کے تجارت میں، یہود کے اندر کے ساتھ مالی طور پر ان کو فائدہ پہنچانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مولانا مفتی محمود صاحب کا فتویٰ ہے، جلد نمبر 11 صفحہ 254 پہ ہے، حضرت مفتی محمود صاحب کا یہ ایک فتویٰ ہے۔ کسی نے سوال کیا، مفتی محمود صاحب نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ جلد نمبر 11 ہے، فتاوی مفتی محمود، اور صفحہ نمبر 254 پہ یہ سارا فتویٰ لکھا، اس کا جواب لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں نے سختی سے ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اب ان مصنوعات کے حوالے سے کچھ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ کوک وغیرہ، یہ پیپسی اور یہ چیز یہاں پاکستان میں بنتی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں، لاہور اور پشاور میں، تو
ان کے لیے ہمارا جواب یہ ہے کہ بالکل یہیں پر بنتی ہے، لیکن یہ بریڈ یہودیوں کا ہے، یہ بریڈ اسرائیل کا ہے، اور یہاں بھلے وہ یہاں بنتی ہو، یہاں تیار ہوتی ہو، لیکن اس کا منافع براہ راست ان لوگوں تک پہنچتا ہے۔ لوگ ہزار آنکھیں بند کریں، لاکھ کہیں کہ یہ تو پاکستان میں بنتی ہے، بہرحال اس کا منافع یہودیوں اور اسرائیلیوں کو پہنچتا ہے۔ اور دوسرا سوال لوگوں کا یہ ہے کہ جب ہم نے اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا، اسرائیل کو ہم ریاست ہی نہیں مانتے، تو ان کی مصنوعات پاکستان کیسے آ گئی ہے؟ تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ اسرائیل کی جتنی بھی مصنوعات ہیں اکثر یونیلیور جو کہ ایک برطانیہ کی کمپنی ہے اس کے ذریعے پاکستان تک آتی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ یہاں سے ہم سے مال بٹور کر وہاں اسرائیلی فوجیوں کو مضبوط کرتے ہیں، اور وہ فوج پھر کل ہمارے معصوم اور مظلوم نہتے فلسطینیوں پر بم اور گولیاں برساتے ہیں۔ اور دوسری بات، بلکہ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے ایک آدمی کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ تو دوستو، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے، کیونکہ کل اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ، میرے بس میں تھا دعائیں کرنا، میرے بس میں تھا سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانا، میرے بس میں تھا مالی مدد کرنا، اور میرے بس میں تھا اس مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، اللہ میں نے کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ جل جلالہ اس پر بھی ہمیں جو ہے اس جہاد کا حصہ، اس جہاد کا اجر بھی عطا کریں گے، اور جو ہماری اس حوالے سے کرنے کو تیار ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو مصنوعات کا ہم نے سختی سے بائیکاٹ کرنا ہے، اور مصنوعات کے معنی میں جہاں کہیں علماء کرام ہمیں بلائیں، جہاں اجلاس ہو، جہاں پر کوئی احتجاج ہو، ہم سب کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں اس نیک کام کے لیے قبول کیا ہے، ہمیں اس مہم کا حصہ بننا چاہیے۔ اب جب تک ہم ان کی معاشی جڑ کو کمزور نہیں کریں گے، ان کے معاشی درختوں کو نہیں کاٹیں گے، یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، یہ جنگ جاری رہے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں اسرائیل کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے، ان کی معاشی جڑ کاٹی جائے، ان کے کوک کے درخت کو کاٹا جائے، پیپسی کے درخت کو کاٹا جائے، ان کے لیز ہیں، دیگر شیمپوز ہیں، صابن ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ان کا ہم بائیکاٹ کریں، اور ایک سچی اور غیرتی مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے کسی نے پوچھا کہ بائیکاٹ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے کہ ہم مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اس کے بارے میں کوئی فتویٰ دیں؟ تو مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بڑا زبردست جواب دیا کہ یہ فتوے کا مسئلہ نہیں، یہ غیرت کا مسئلہ ہے، غیرت کا۔ تو ہمیں اپنے غیرت ایمانی کا جذب کا جو ہے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ہم نے اسرائیل کی ہر قسم کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اللہ جل جلالہ فلسطینیوں کو آزادی نصیب فرمائے، مسجد اقصیٰ و بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ آزاد فرمائے، اور اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود اور تباہ و برباد فرمائے، اور اس حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ اس مہم میں قبول فرمائے کہ ہم مالی طور پر مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے اور سوشل میڈیا پر اس مہم کا حصہ بنیں۔ اللہ ہمیں